اور پچھلے ہفتے ہم نے بڑے ہی گہرے اور بڑے ہی عمیق طریقے سے اس بات کو سیکھا تھا کہ یسوع مسیح کامل انسان ہوتے ہوئے وہ کامل خدا بھی ہیں، اور اس کے بارے میں ایک آیت جو ہے وہ نتیجتاً ہم نے سیکھی تھی۔ اور یہ ہم نے کس واقعہ میں سے ان باتوں کو سیکھا تھا؟ وہ واقعہ تھا کہ مسیح جو ہیں وہ 5,000 لوگوں کو کھانا کھلانے کے بعد، جہاں اس سے جب انہوں نے 5,000 لوگوں کو کھانا کھلایا تو ہم نے سیکھا کہ مسیح راز کے کن۔ جب ہم نے مسیح کو پانی پر چلتے دیکھا تو اس کے دوران، پانی پر چلنے اور کھانا کھلانے کے دوران مسیح دعا بھی کرتے ہیں۔ تو دعا چونکہ ہم انسانی طور پر دیکھتے ہیں کہ یہ ایک انسان کا فعل ہے، تو وہ کیسی انسانیت کو وہاں پر ظاہر کرتے ہیں۔ تو ہم نے ان کی دعاؤں کو بطور نمونہ لیا اور سیکھا کہ مسیح کی دعائیں دراصل وہ ہمیں ان کو ظاہری طور پر یہ نہیں سیکھنا چاہیے کہ انہوں نے سر جھکا کر دعا کی تو وہ مسلمان ہو گئے، یا انہوں نے کھڑے ہو کر دعا کی تو فلاں مذہب سے تعلق ہو گیا ان کا، نہیں، بلکہ ہمیں اس بات کو دیکھنا ہے کہ مسیح وہاں پر دعا کیا کر رہے تھے۔ اس کے اوپر ہم نے غور کیا اور اس سے ہم نے سیکھا کہ مسیح کی دعائیں عام انسانوں جیسی نہیں تھی۔ تو وہاں سے ہم نے سیکھا کہ مسیح کامل انسان ہے اور پھر کامل خدا بھی ہیں، اور اس لیے پولس رسول ہمیں وہ تنبیہ کرتا ہے کلسیوں کے خط میں کہ خبردار کوئی شخص تم کو اس فلسفی یعنی کہ کہانیوں والی اور لا حاصل فریب سے شکار نہ کر لے، جو انسانوں کی روایت کیا ہے جی، انسانوں کی روایت۔ آج کا جو ہمارا خطبہ ہے وہ بھی انسانوں کی روایت کے بارے میں ہی ہم دیکھنے والے ہیں، اور دنیاوی ابتدائی باتوں کے موافق ہے، نہ کہ مسیح کے موافق۔ کیونکہ مسیح کون ہے؟ کہتا ہے کیونکہ الوہیت کی ساری معموری اسی میں مجسم ہو کر سکونت کرتی ہے، اور تم اسی میں مامور ہو گئے۔ ہم کیسے مامور ہو گئے؟ اسی میں مامور ہو گئے، اس کی قربانی کے وسیلہ سے ہم نئے انسان بن گئے، جو ساری حکومت اور اختیار کا سر ہے۔ یہ انتباہ تھی جو ہمیں پولس رسول کہتے ہیں کہ ہمیں لوگوں کی باتوں میں نہیں آنا، بلکہ کلام مقدس کے مطابق مسیح کون ہے اس کی ہمیں پیروی کرنی ہے، کیونکہ ہم اس کے وسیلہ سے مامور ہو گئے۔ آئیں ہم اپنے آج کے خطبے کی طرف چلیں، جو ہمیں روایات بمقابلہ کلام مقدس کے بارے میں سکھاتا ہے، اور آپ سلائیڈ پر دیکھ سکیں گے کلام مقدس ابھی جب ہم اس کی تلاوت کریں گے، اور ہم اس میں سے دیکھیں گے کہ بنیادی جملہ کیا ہے، اور پھر 3 اہم پہلو جو اس اقتباس میں ہیں وہ کون کون سے ہیں ان کو ہم دیکھیں گے۔ لیکن اس سے پہلے ہم آگے بڑھیں، میں کلام مقدس کی تلاوت آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ ہم مرکز کی انجیل اس کا 7واں باب اور اس کی پہلی 23 آیات کا آج مطالعہ کریں گے، اور یہ آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہیں آیات۔ پہلی آیت یوں ہے: پھر فریسی اور بعض فقیہ اس کے پاس جمع ہوئے، وہ یروشلم سے آئے تھے، اور انہوں نے دیکھا کہ اس کے بعض شاگرد ناپاک یعنی بن دھوئے ہاتھوں سے کھانا کھاتے ہیں۔ اب بن دھوئے ہاتھ کیسے ہیں یہ آپ کو بتائیں گے فریسی، کیونکہ فریسی اور سب یہودی بزرگوں کی روایت کے مطابق اگر آپ نے ہاتھ دھو بھی لیے تو بھی وہ اگر روایت کے مطابق نہیں تو بن دھوئے ہیں۔ تو روایت کے مطابق جب تک اپنے ہاتھ خوب دھو نہ لیں نہیں کھاتے، اور بازار سے آ کر جب تک غسل نہ کر لیں نہیں کھاتے، اور بہت سی اور باتوں کو جو ان کو پہنچی ہیں پابند ہیں، جیسے پیالوں اور لوٹوں اور تانبے کے برتنوں کو دھونا۔ پس فریسیوں اور فقیہوں نے اس سے پوچھا، کیا سبب ہے کہ تیرے شاگرد بزرگوں کی روایت پر نہیں چلتے، بلکہ ناپاک ہاتھوں سے کھانا کھاتے ہیں؟ اس نے ان سے کہا، یسایہ نے تم ریاکاروں کے حق میں کیا خوب نبوت کی، جیسا کہ لکھا ہے:
یہ لوگ ہونٹوں سے تو میری تعظیم کرتے ہیں، لیکن ان کے دل مجھ سے دور ہیں۔ یہ بے فائدہ میری پرستش کرتے ہیں، کیونکہ انسانی احکام کی تعلیم دیتے ہیں۔ تم خدا کے حکم کو ترک کر کے آدمیوں کی روایت کو قائم رکھتے ہو۔ اور اس نے ان سے کہا، تم اپنی روایت کو ماننے کے لیے خدا کے حکم کو بالکل رد کر دیتے ہو، کیونکہ موسیٰ نے فرمایا ہے کہ اپنے باپ کی اور اپنی ماں کی عزت کر، اور جو کوئی باپ یا ماں کو برا کہے وہ ضرور جان سے مارا جائے۔ لیکن تم کہتے ہو کہ اگر کوئی باپ یا ماں سے کہے، جس چیز کا تجھے مجھ سے فائدہ پہنچ سکتا تھا، وہ قربان یعنی خدا کی نظر ہو چکی، تو تم اسے پھر باپ یا ماں کی کچھ مدد کرنے نہیں دیتے۔ یوں تم خدا کے کلام کو اپنی روایت سے جو تم نے جاری کی ہے باطل کر دیتے ہو، اور ایسے بتھیرے کام کرتے ہو۔ 14ویں آیت، اور وہ لوگوں کو پھر پاس بلا کر ان سے کہنے لگا، تم سب میری سنو اور سمجھو۔ کوئی چیز باہر سے آدمی میں داخل ہو کر اسے ناپاک نہیں کر سکتی، مگر جو چیزیں آدمی میں سے نکلتی ہیں وہی اس کو ناپاک کرتی ہیں۔ اگر کسی کے سننے کے کان ہوں تو سن لے۔ اور بی- بیڑ جب وہ بھیڑ کے پاس سے گھر میں گیا تو اس کے شاگردوں نے اس سے اس تمثیل کے معنی پوچھے۔ اس نے ان سے کہا، کیا تم بھی ایسے بے سمجھ ہو؟ کیا تم نہیں سمجھتے کہ کوئی چیز جو باہر سے آدمی کے اندر جاتی ہے اسے ناپاک نہیں کر سکتی، اس لیے کہ وہ اس کے دل میں نہیں بلکہ پیٹ میں جاتی ہے اور مزبلہ میں نکل جاتی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے تمام کھانے کی چیزوں کو پاک ٹھہرایا۔ پھر اس نے کہا، جو کچھ آدمی میں سے نکلتا ہے وہی اس کو ناپاک کرتا ہے۔ اب وہ نکلتا کیا ہے؟ کیونکہ اندر سے یعنی آدمی کے دل سے برے خیال نکلتے ہیں، حرام کاریاں، چوریاں، خون ریزیاں، زناکار کاریاں، لالچ، بدیاں، مکر، شہوت پرست، بد نظری، بدگوئی، شیہی، بے وقوفی، یہ سب بری باتیں اندر سے نکل کر آدمی کو ناپاک کرتی۔ آپ نے اس خطبے میں اس تمام تر آیات میں کتنی بار اس بات کو دیکھا کہ دل کا ذکر آیا ہے، اور کتنی بار آپ نے دیکھا کہ پاک لفظ آیا ہے، اور کتنی بار آپ نے دیکھا کہ ناپاک لفظ آیا ہے؟ یہ دراصل اس پورے پیسج کا دل ہے، مرکزی بات ہے، پاک، ناپاک، اور پھر دل۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ جو ہے وہ انسانوں کی روایات ہیں یا خدا کا کلام، اس کے بارے میں یہاں پر بحث ہو رہی ہے، اور بحث جو ہے وہ مسیح کے درمیان اور مذہبی عالموں کے درمیان ہے۔ اس تمام تر باتوں کا جو لب لباب وہ یوں ہے، یا بنیادی جملہ جو ہے وہ آپ کو یوں ملتا ہے، تم خدا کے حکم کو ترک کر کے آدمیوں کی روایت کو قائم رکھتے ہو۔ یہ دراصل اس میں سے سبق ہے کہ مسیح یسوع سکھا رہے ہیں اس تمام تر بات میں کہ وہ آدمیوں کی باتوں کو خدا کی بات پر زیادہ ترجیح دیتے ہیں۔ اور اس کے 3 پہلو ہم دیکھیں گے۔ نمبر 1 جو پہلو ہے، مسیح یسوع انسانوں کی روایتی مذہب کو رد کرتا ہے۔ یہ جو لوگوں نے ٹریڈیشن ازم بنا لیا ہے، مسیح اس کو رد کرتے ہیں، اور اس کی پہلی 6 آیات میں ہم مسیح کے اس کام کو دیکھتے ہیں۔ پھر دوسرا پہلو ہم دیکھیں گے، یسوع مسیح اندر کی غلاظت کو پہچانتے ہیں کہ اندر کیا ہے، بات کیا ہے۔ تو وہ لالچ ہے دراصل، جو انہوں نے لالچ کی بنا پر اپنے دل کے مطابق، اپنی خواہش کے مطابق روایات بنا لی ہیں، اور ان کو پھر مسیح ڈریس کرتے ہیں 7ویں آیت سے 13ویں آیت تک۔ پھر یسوع مسیح نئے دل کی بات کرتے ہیں، اور
جو غلیظ دل ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں، وہ آیت 13 سے 23 تک ہم دیکھیں گے۔ لیکن بنیادی سوال جو ہے وہ ہم اس کو غور خوض لا کرتے ہیں، یہاں پر اس کو ہم اس پر غور کرتے ہیں، اور یہ سوال آپ کو کلپ میں جو اس ہفتے ہم نے شائع کیا اس میں بھی آپ کو ملے گا کہ کیا اگر ایک گھر کی جو بنیادیں ہیں وہ ٹوٹ جائیں تو اس کی وجہ سے پھر دیواریں بھی ٹوٹتی ہیں، یعنی ان میں درار آتی ہے، تو کیا ہم دراڑوں کو ٹھیک کریں گے یا پھر ہم اس گھر کی بنیادوں کو ٹھیک کریں گے؟ اسی طرح اگر کسی ندی میں گندا پانی چھوڑ دیا جائے تو کیا ہم ندی کو صاف کریں گے یا پھر اس گندے پانی کو بند کریں گے تاکہ وہ ندی صاف ہو سکے؟ اس بات کو سوچیں، یہ بڑی آسان اور کامن سینس باتیں ہیں، لیکن اکثر ہم فیل ہو جاتے ہیں ان باتوں کو سوچنے کے لیے۔ سو ابھی جب میں آپ کے سامنے ان باتوں کو پیش کرتا ہوں تو آپ ضرور اس کو ذہن میں رکھیں، بات دراصل کون سی ہو رہی ہے؟ ٹھیک ہے جی۔ تو اب مسیح جو ہیں وہ کیسے انسانوں کے بنائے ہوئے مذہب کو رد کرتے ہیں؟ تو اس حوالے میں ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح کے پاس کون لوگ آ رہے ہیں۔ یہ مذہبی رہنما ہیں، اور یہ کہاں سے آ رہے ہیں؟ یروشلم سے۔ یہ یروشلم سے آئے ہیں۔ تو اب پتا چلے گا کہ مسیح کیونکہ گلیل کے علاقہ میں ہیں، یہ یروشلم میں آ رہے ہیں، تو یہ کیسے پتا چلا؟ کیونکہ اس وقت تو انٹرنیٹ نہ تھا، فون نہیں تھے، تو یہ کیسے انہیں معلوم ہوا کہ انہیں مسیح کے پاس جانا ہے اور اس کو چیک کرنا ہے، اس کے بارے میں انہوں نے دریافت کرنا ہے؟ تو دراصل ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ باب 6 میں جو شہرت پھیلی تھی وہ دراصل یروشلم تک بھی گئی، اور وہاں سے پھر جو شرع کے بڑے عالم ہیں، جو سینہیڈرن کے لوگ ہیں، جو سب سے بڑی شرعی عدالت ہے یہودیوں کی، اس میں سے لوگ مسیح کے پاس آتے ہیں، اور پھر وہ کیوں آتے ہیں؟ تاکہ وہ جان سکیں کہ مسیح کی تعلیم بدعتی ہے یا درست ہے۔ تو ان بیچاروں کو یہ نہیں معلوم کہ جب وہ وہاں پر جائیں گے تو وہ خود بدعتی دریافت ہوں گے۔ سو یہ آگے پھر ساری کہانی ہے۔ اب یہ جو سوال کرتے ہیں کہ مسیح کے شاگرد جو ہیں وہ روایت کے مطابق ہاتھ نہیں دھوتے، تو یہ کیا خاص بات تھی یا عام بات تھی؟ یہ کس قسم کے ہاتھ دھونے کی بات تھی؟ ظاہر ہے کہ یہ جو بات ہے یہ دراصل عام ہاتھ دھونے کی بات نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں جو بات ہمیں ملتی ہے وہ بزرگوں کی روایت کو استعمال کیا گیا ہے۔ یہ نہیں کیا کہا کہ آپ کے جو ہیں وہ شاگرد وہ صابن استعمال نہیں کرتے، وہ ڈٹرجنٹ استعمال نہیں کرتے، نہیں، بلکہ یہاں پر جو وجہ ہے ہاتھ دھونے کی وہ ہے جو بزرگوں کی روایت ہے۔ اچھا، جب ہم اس کو سوچتے ہیں تو ہمیں دو مختلف باتیں میں آپ کے سامنے یہاں پر پیش کروں گا۔ وہ ہے یہودیوں کی روایاتی کتابیں جو ہے مشنا اور تالمود۔ مشنا میں بتایا گیا ہے کہ ایک شخص ایلیزر بی ہنوک تھا، جو ایلیزر صاحب نے اسی روایت کے اوپر سوال کیے تھے یہودیوں کو۔ ہوا کیا؟ جب اس نے سوال کیے تو اس کو سنکسار کر دیا گیا یہ ہاتھ دھونے والی روایت کے بارے میں۔ سوچیں یہ کس قدر خطرناک سوال تھا مسیح کے لیے بھی۔ اب جب یہ سوال کیا جا رہا تو اس کا جو پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں وجہ، وہ شاید مسیح کو بھی سنسار کر سکتے تھے۔ تو یہاں پر یہ بات روایت پر ہی موقوف نہیں ہو جاتی کہ ہاتھ کیوں نہیں دھوئے، نہ 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 نہ، یہاں پر زندگی اور موت کا سوال تھا۔ آپ نے مرکز کی انجیل میں اس کے دوسرے باب میں اس بات کو جان لیا تھا کہ جب مسیح نے کہا کہ ابن آدم سبت کا مالک ہے، تو دراصل انہوں نے اس کے فوراً بعد کیا کیا؟ ان کا پلان تھا کہ مسیح کو وہ اب
زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ اور اب وہ کوئی نہ کوئی بہانے ہیلے ڈھونڈ رہے ہیں، اور مشنا بتاتی ہے کہ یہ اتنا اہم کام تھا کہ اس کے اوپر ایک بندہ انہوں نے پہلے ہی سنسار کر دیا تھا، اور یہ حکم انہوں نے جاری کر دیا تھا کہ اگر کوئی ایسا کرے گا، اس روایت کے خلاف جائے گا، تو اس کے ساتھ ایسا ہی ہوگا۔ پھر تالمود ایک اور روایت، جس طرح حدیث آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، یہ حدیثوں کی کتابیں ہیں ان کی، تو اس میں فرماتا ہے تالمود میں کہ اگر کوئی ہاتھ نہ دھوئے اور کھانا کھانا شروع کر دے، تو ایک جن کا نام ہے سباتھا، سباتھا جو ہے وہ آئے گا اور ان لوگوں کو مرض لگا دے گا۔ تو یہ ایک ہولناک اور مخلق آسیب ہے جو لوگوں کو کینسر کا مرض لگا سکتا ہے۔ یہ بہت ہی اہم بات تھی۔ یہ عام نہیں کہ شاید ہم آج کے دور میں جب پڑھیں تو شاید ہم اس کو ویسے ہی لے لیں، بلکہ یہ وہ روایت تھی جب آپ نے اپنے ہاتھ دھونے ہیں تو طرح طرح کی نمازیں پڑھنی ہیں، سوری، آیات کو پڑھنا ہے، اور اس کو طریقے کے ساتھ اپنے ہاتھ دھونے ہیں۔ اگر وہ طریقہ پورا نہ ہوا تو ہاتھ آپ کے دھلے نہیں۔ یہ بالکل وضو کی کاپی تھی کہ آپ کو وضو جو ہے وہ کس طریقے سے کرنا ہے اور کتنی دعائیں وہاں پر پڑھنی ہے۔ اگر یہ نہ ہوا تو آپ کا وضو نہیں۔ یہ وہی ایک ہمیں شکل نظر آتی ہے یہاں پر۔ لیکن مسیح یسوع جب اس کو رد کرتے ہیں تو وہ کیوں کرتے ہیں؟ کیا مسیح یسوع جو ہیں وہ ہاتھ دھونے کے خلاف ہیں؟ نہیں۔ دراصل یہاں پر جو بنیادی اور جڑ کی بات ہے وہ ہے روایات۔ جب روایات کے مطابق ہاتھ نہیں دھوئے تو آپ کے ہاتھ ناپاک ہیں۔ یہ دراصل یہاں پر لب لباب ہے۔ تو جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو مسیح یسوع ان کو پھر جو ہے وہ دچکا دیتے ہیں، کیونکہ مسیح کو وہ وہاں پر سنسار کرنے کے چکروں میں تھے، مسیح کو مارنے کے چکروں میں تھے، نہ کہ صرف ایک سوال تھا۔ یہاں پر ہم کیا دیکھتے ہیں؟ مسیح یسوع کے شاگردوں کی طرف سے اس فرض سے غفلت کو ایک سنگین جرم کے طور پر دیکھا گیا۔ سو دوسری بات، پرانے عہد نامہ میں کہیں بھی عام یہودیوں سے اس طرح کے ہاتھ دھونے کی ضرورت نہیں تھی۔ کہیں بھی آپ 39 کتابیں دیکھ لیں، وہاں پر کہیں بھی اس طرح کا حکم خدا نے نہیں دیا جو انہوں نے دیا۔ ہاں، حکم دیا ہے، اور وہ ہے ہیکل میں جب کاہن قربانیاں چڑھاتے تھے تو جو وہ پاک کھانا، قربانی کا کھانا جو ہے وہ کھایا جاتا، تو اس سے پہلے ہاتھ دھونے کی رسم تھی۔ ہیکل میں داخل ہونے سے پہلے جو ہے وہ اپنے آپ کو صاف ستھرا کرنے کی ضرورت تھی، اور اس کا ذکر ہم احبار 22 باب میں دیکھتے ہیں۔ اب جب ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ مسیح نے اس کو کیسے رد کیا، یہاں پر ہم نے دیکھا کہ وہ تضاد کر رہے ہیں، وہ کیسے اس بات کو کلام کے خلاف کر رہے ہیں۔ مسیح نے آلریڈی وہ بات کر دی ہے، اور میں نے آپ کے سامنے پڑھ دی ہے، لیکن اب ہم اس کو ذرا ڈیپلی جانیں گے۔ یہاں پر ایک بات آپ کو یاد رکھنی ہے کہ یہ روایت دراصل ہاتھ دھونے والی نہیں ہے۔ اس کے بارے میں یہ ڈیٹیل روایت ہے، بڑی خاص بات ہے۔ مسیح ہاتھ دھونے کے خلاف نہیں، بلکہ اس روایت کے خلاف ہے۔ اچھا، ایک خداوند کے خادم ہوئے ہیں جان اوون، یہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں چانسلر تھے کسی دور میں 17ویں صدی میں، اور انہوں نے کیا فرمایا تھا خدا کے کلام کے بارے میں اور روایات کے بارے میں؟ انہوں نے فرمایا خدا اپنے کلام میں مکمل اور ختمی بات بولتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، خدا اپنے کلام میں مکمل اور ختمی بات بولتا ہے، باقی تمام روایات، قیاس آرائیاں جہنم سے پیدا ہونے والے جھوٹ ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو کام ہو رہا ہے وہ جہنم سے پیدا ہونے والے جھوٹ ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ اور مرکز 1 سے 7ویں باب کی پہلی 5 آیت کو اگر آپ پڑھیں تو وہاں پر آپ کو یہ واضح طور پر نظر آئے گا کہ وہ کیا کر رہے تھے۔ وہ کہتے ہیں بعض شاگرد ہیں، کچھ لوگ ہیں، سارے نہیں، اور وہ بزرگوں کی روایت کے مطابق ہاتھ نہیں دھوتے،
اور اس طرح کی وہ جو ہے باتیں وہ اس میں سے نکالتے ہیں۔ اب جب یسوع مسیح بات کرتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ یسوع مسیح نے ایک سوال کے ساتھ جواب دیا جس کی وجہ فریسیوں اور فقیوں پر ایک بدترین جرم کا الزام عائد کیا گیا، اور وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ وہ خدا کے حکم کو رد کرتے ہیں انسانوں کی روایت کے مطابق۔ انہوں نے خدا کی طرف سے ایک واضح حکم کو توڑا اور اس روایت کو ترجیح دی جو انہیں بزرگوں سے ملی تھی۔ پھر ایک اور بات ہم دیکھتے ہیں، مسیح جب پوائنٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے خدا کے حکم کی پامالی کی ہے۔ پھر ہم مسیح کے جب جواب کو یہاں پر دیکھتے ہیں تو مسیح یسوع اپنی طرف سے بات نہیں کرتے۔ بے شک اس کے پاس اختیار ہے، بے شک وہ جب بھی بولتا ہے الہام بولتا ہے، لیکن مسیح یسوع دلیل کے ساتھ بولتے ہیں، اور وہ یسایہ کی کتاب اور پھر موسیٰ کی کتاب میں سے حوالہ دیتے ہیں۔ اور یہاں پر خروج، استثنا اور پھر خروج کی کتابوں میں سے ہمیں مسیح جواب دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور پھر یسایہ کی کتاب میں سے یسایہ کی کتاب میں جو ہے وہ واضح طور پر کہا گیا ہے کہ تم ریاکاری کرتے۔ ریاکاری کی وجہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ وہ انسانی احکام کی تعلیم دیتے ہیں اور خدا کے حکم کو پامال کر دیتے ہیں۔ اب جب وہ مسیح پر روایت کے وسیلہ سے اٹیک کر رہے تھے، مسیح نے ان کی درستگی کی اور ان کو دکھایا کہ تمہارا گناہ جو ہے وہ اس سے بھی بڑا ہے۔ تم خدا کے حکم کو جو ہے وہ چیلنج کر رہے ہو۔ یہاں پر نہ صرف مسیح ان کو یہ ان کا چہرہ دکھاتے ہیں، بلکہ کلام میں سے اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ یہ لوگ ہونٹوں سے لگ تو رہا ہے کہ یہ خدا کی تعظیم کرتے ہیں، لیکن یہ دراصل ہونٹوں سے ہے، کہاں سے نہیں؟ دل سے نہیں۔ مسیح جو ہیں وہ دل کی بات کہہ رہے ہیں کہ ان کے اندر جو چل رہا ہے وہ دراصل وہ ان کی اپنی سوچ ہے، اپنی خواہش ہے، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ پہلا نمبر وہ خداوند یسوع مسیح کو سنگسار کریں۔ یہ ہم نے پہلے مرکز دوسرے اور تیسرے باب میں ہم اس کو پڑھ رہے ہیں، تفسیر کر رہے ہیں، لیکن دوسرے معنوں میں مسیح جو ہیں وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ تم لوگوں کو روکتے ہو کہ وہ اپنے ماں باپ کی مدد نہ کریں، بلکہ وہ جو ان کے پاس ہے وہ تمہیں دے دیں، اور اس طرح تم لوگوں کو روکتے ہو کہ وہ خدا کی خدمت نہ کریں۔ اس کا ذکر ہم جو ہے وہ 10ویں آیت میں اور 11ویں آیت میں پڑھتے ہیں کہ وہ موسیٰ کے حکم۔ اب یہاں پر مرکز کی انجیل میں موسیٰ لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ موسیٰ نے فرمایا، لیکن دراصل یہ خدا نے فرمایا تھا۔ تو اس لیے اگر آپ متی کی انجیل میں پڑھیں تو متی کی انجیل میں موسیٰ کی جگہ لکھا گیا ہے کہ خدا نے فرمایا تھا۔ اب دیکھیں کہ خدا جو ہے وہ بزرگوں کی روایت سے زیادہ اتم ہے یا بزرگ زیادہ بہتر ہیں؟ تو یقینی طور پر اگر آپ ذہن رکھنے والے شخص ہیں، کامن سینس ہے، تو آپ کہیں گے خدا کی بات زیادہ اہمیت رکھنی چاہیے۔ اور یہاں پر خدا نے کہا کہ اپنے ماں باپ کی عزت کر، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ جب ماں باپ کی ضرورت آتی ہے تو تم ان کو کہہ دو کہ جو آپ کو چیزیں ملنے والی تھیں، جو آپ کو مجھ سے فائدہ تھا، وہ خدا کو قربان ہو گئی۔ تو اس طرح تم خدا کے حکم کو توڑتے ہو۔ مسیح کہتے ہیں کہ ایسے بتھیرے کام تم کرتے ہو جن سے وہ خدا کے حکم کو توڑا جا سکتا ہے، اس کے حکموں کو پامال کیا جا سکتا ہے۔ جب ہم اس بات کو دیکھتے ہیں تو یہ حکم جو ہے وہ ہمیں 10 حکموں میں ملتا ہے جس کو وہ توڑ رہے تھے۔ تو یہ 10 حکم خصوصی طور پر دنیا کے کسی مذہب میں، کسی کتاب میں ایسا نہیں ہوا جو ان 10 حکموں میں ہوا کہ خدا نے خود
خدا نے خود ان 10 حکموں کو لکھ کر موسیٰ کو دیا تھا۔ یہ واحد ایسا صحیفہ ہے، حوالہ ہے، جو ہمارے پاس موجود ہے، جس کو خدا نے خود لکھ کر دیا تھا۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کتنے بڑے حکم کو توڑ رہے تھے۔ اب جب ہم اسے سیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا سیکھنا چاہیے، تو ہمیں اپنے آپ سے سوال کرنا ہے کہ میں زیادہ خدا کے کلام کی عزت کرتا ہوں یا انسانوں کی روایت کی، یا جو عالموں نے روایات بتا دی ہیں اس کی زیادہ میں پیروکاری کرتا ہوں بنسبت خدا کے کلام کی۔ دوسری بات، اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو آپ کیا دیکھ سکتے ہیں آپ کے ارد گرد کتنے لوگ ایسا کر رہے ہیں؟ یہ تو آسان کام ہے، کیونکہ میں اکثر اپنے میں کمی کمزوری نہیں دیکھنا پسند کرتا، لیکن دوسروں میں دیکھ سکتا ہوں۔ تو اگر آپ ٹھیک ہیں، تو کیا آپ اس کی جو انسانی روایات پر زیادہ عمل کر رہا ہے اور خدا کے کلام کو ترک کر رہا ہے، پامال کر رہا ہے، رد کر رہا ہے، کیا آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں؟ پھر ہم ایک اور بات یہاں پر دیکھتے ہیں کہ یہ کیونکہ گناہ ہے، یہ گناہ ہے، سو ہم کیسے اس بھائی کی بہن کی مدد کر سکتے ہیں تاکہ وہ خدا کے کلام پر عمل کریں، نہ کہ انسانوں کی روایات پر۔ پھر دوسری بات، انسانوں کی روایات کو کلام پاک کے اوپر ترجیح دینے والا مسئلہ کہاں سے ہے؟ ظاہری ہے یا باطنی؟ تو مسیح یسو نے اس کی ہمیں نشاندہی کروا دی ہے کہ یہ باطنی ہے، دل سے ہے۔ سو یہاں پر حاصل کلام کے لیے پولس رسول کی ایک خوبصورت آیت آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہے۔ وہ غلطیوں کے خط میں اس کے پہلے باب اور اس کی 10ویں آیت میں اسی بات کو ایڈریس کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے، اب میں آدمیوں کو دوست بناتا ہوں یا خدا کو؟ یعنی کہ آدمیوں کی روایات کو میں مانتا ہوں یا خدا کو؟ کیا آدمیوں کو خوش کرنا چاہتا ہوں؟ اگر اب تک آدمیوں کو خوش کرتا رہتا تو مسیح کا بندہ نہ ہوتا۔ یہی ایک مسیح کے بندے کی نشانی ہے کہ وہ روایات کو نہیں سمجھتا کچھ، لیکن خدا کے کلام کو وہ سب کچھ سمجھتا ہے۔ اس کا اونگنا بچھونا سب کچھ خدا کا کلام ہے۔ اب ہم جب بات کرتے ہیں تو ہم آگے چلتے ہیں اور سیکھتے ہیں، یسوع مسیح اندر کی غلاظت کو پہچانتے ہیں۔ اور یہاں پر میں نے ایک انالوجی استعمال کی، جب آپ کسی کینسر والے مریض کو دیکھتے ہیں تو کیا آپ اس کو دیکھتے سار معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ کینسر والا ہے، اس کو فلاں کینسر ہوا؟ نہیں، بے شک یہ کینسر جان لیوا ہے، لیکن آپ اس کو فوراً نہیں پہچان سکتے۔ تو اسی طرح یہ جو گناہ ہے، یہ بھی اس قدر غمگیر ہے، اس قدر ہمیں جان لیوا معلوم ہوتا ہے کہ نظر تو نہیں آتا، لیکن یہ ہماری جان لے سکتا ہے۔ سو متی 5 باب اور اس کی 27 اور 28 میں مسیح یسوع بڑے واضح طور پر اس کی تعلیم دیتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں کہ اگر کوئی کسی عورت کو گندی نظروں سے دیکھتا ہے تو اس نے وہ غلیظ کام اس کے ساتھ کر لیا۔ کس طرح؟ اپنے دل میں۔ سو یہ دل کی بات ہے کہ ہم اندر سے اپنے دل سے کیسے ہیں۔ باہر سے ہم کتنے زیادہ سفید کپڑے پہن لیں، کتنی زیادہ خوشبو لگا لیں، لیکن مسیح کہتا ہے ان مذہبی عالموں کو کہ تم کیسی ہو، بدبو دار قبر ہو، جو اوپر سے تو بڑی سفیدہ پھری، بڑی اس پر سفید رنگ ہوا ہے، بڑی صاف ہے، لیکن اندر سے وہ بدبو ہی۔ سو مسیح آگے بڑھتے ہیں اور اس بات کو ہمیں سکھاتے ہیں کہ یہ بات کیا ہے۔ وہ لوگوں کو تعلیم دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں لوگوں کو کہ میرے پاس آؤ اور میری سنو اور سمجھو۔ کیا سمجھو؟ کوئی چیز باہر سے آدمی میں داخل ہو کر اسے ناپاک نہیں کر سکتی، مگر جو چیزیں آدمی سے نکلتی ہیں وہی ان کو ناپاک کرتی ہیں۔ سادی سی بات، سادی سی بات، لیکن کسی کی سمجھ میں نہیں آتی۔ مسیح کی باتیں اتنی سادہ ہیں کہ
وہ عام فہم لوگوں کو جو ہے وہ سمجھنا مشکل ہے، کیونکہ وہ عمیق باتیں، وہ بیت کی باتیں سمجھنا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کوئی ایسا فلسفہ سنا دیا جائے کہ کیا بلے بلے ہو جائے نہ ہو۔ مسیح جو ہیں وہ سادہ بات کرتے ہیں، جس طرح انہوں نے کہا کہ اگر کسی شخص نے کسی عورت کی طرف غلط نظریے سے دیکھا تو اس نے وہ کام اس کے ساتھ کر دیا، دل میں، واضح بات ہے۔ لیکن لوگ جو ہیں وہ انسان کے دل پر کام نہیں کریں گے، بلکہ لوگوں کے اوپر وہ کناتے چڑھا دیں گے، لوگوں کو جو ہے وہ خواتین کو جو ہے وہ سات سات قسم کے جو ہے وہ پردے کروا دیں گے، لیکن وہ شخص جس کے اندر غلاظت ہے اس کو وہ درست کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، اور مسیح یہاں پر اس شخص کی مدد کر رہا ہے جو غلاظت سے بھرا ہوا ہے۔ اس کی مثال مسیح دیتے ہیں اینڈ پہ، وہ کہتے ہیں کیونکہ اندر سے یعنی آدمی کے دل سے برے خیالات نکلتے ہیں، حرام کاریاں، چوریاں، خون ریزیاں، زناکاریاں، لالچ، یہ زبان جو ہے جو استعمال کی گئی، پولوس رسول اس کے بارے میں بتاتا ہے، اور پھر وہ بتاتا ہے کہ کیسے یہ ٹرانسفر ہو جاتی ہے جب ہم اپنا دل مسیح کو دے دیتے ہیں۔ بیس بدلا کیا ہوا دل کا بدلنا چاہیے، یہی ہم گیت گا رہے تھے کہ ہمیں اپنے دل کو بدلنا ہے، نہ کہ بیس کو۔ ٹھیک ہے جی۔ سو غلطیوں کے خط میں پولس رسول اس کو واضح طور پر 5ویں باب اس کی 16 سے 18 آیت میں ہمیں بتاتا ہے کہ یہ کیا چکر ہے، کہ کیا معاملہ ہے جو مسیح بات کر رہے ہیں۔ وہ کہتا ہے مگر میں یہ کہتا ہوں کہ روح کے موافق چلو تو جسم کی خواہشوں کو ہرگز پورا نہ کرو گے۔ اب یہ جسم اور روح کیا ہے، اس کے بارے میں وہ 19ویں آیت میں ہمیں فرق بیان کرتا ہے۔ وہ فرماتا ہے کہ یہ جسم کیا ہے اور اس کے کام کیا ہیں، اور یہ وہی کام ہیں جو مسیح یسوع نے اسی مرکز کی 7ویں باب کی 23ویں، 22ویں اور 21ویں آیت میں بتایا۔ یہ کون سے ہیں جسم کے کام؟ حرام کاری، ناپاکی، شہوت پرستی، بت پرستی، جادوگری، عداوتیں، جھگڑا، حسد، تفرقے، جدائیاں اور بدعتیں، بغض، نشہ بازی، ناچ رنگ اور ان کی مانند، ان کی بابت میں تمہیں پہلے سے کہہ دیتا ہوں جیسے پیشتر سے جتا چکا ہوں کہ ایسے کام کرنے والے خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں گے۔ سو یہ اتنا بڑا غلیظ کام ہے کہ ہم جتنے مرضی صاف نظر آئیں، لیکن آپ کا دل اگر تبدیل نہیں تو آپ کی باتیں ہونٹوں کی باتیں ہیں، آپ خدا کی پرستش کر رہے ہیں، اس کی عبادت کر رہے ہیں، لیکن کیسے؟ ہونٹوں سے، یہاں سے نہیں۔ لیکن جب روح کی بات آتی ہے، جب یہ دل کی بات آتی ہے، تو اس سے کیا پیدا ہوتا ہے؟ محبت، خوشی، اطمینان، تحمل، مہربانی، نیکی، ایمانداری، حلم، پرہیزگاری، ایسے کاموں کی کوئی شریعت مخالف نہیں۔ اور غور طلب بات پولس رسول کیا بتاتا ہے؟ جو مسیح کے ہیں، اگر آپ نے اپنا دل مسیح کو دے دیا ہے تو وہ کہتا ہے انہوں نے جسم کو اس کی رغبتوں اور خواہشوں سمیت صلیب پر کھینچ دیا ہے، مسیح کو دے دیا ہے۔ جب انہوں نے بپتسمہ لیا ہے تو وہ اس مسیح میں مر گئے ہیں، ان کا جسم ختم ہو گیا ہے، وہ اب مسیح کی باتوں کو اپنی زندگی میں پورا کرتے ہیں۔ اگر ہم روح کے سبب سے زندہ ہیں تو روح کے موافق چلنا بھی چاہیے۔ ہم بے جا فخر کر کے نہ ایک دوسرے کو چڑھائیں، نہ ایک دوسرے سے جلیں۔ سو ہمیں معلوم ہوا کہ یہ جو دل کا معاملہ ہے یہی ہمیں درست کرنا ہے، اسی کو ہمیں بہتر کرنا ہے۔ تو جب ہم اس کے بارے میں آتے ہیں تو ہم 3 باتوں کو سیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح جو ہے وہ ہمیں پاک کر سکتے ہیں، وہی ہمیں صاف کر سکتے ہیں۔ دوسری بات، یہ ساری شریعت کو، یہ ساری راست بازی کو کون پورا کر سکتا ہے؟ مسیح یسوع پورا کر سکتے ہیں۔ اور تیسری بات، مسیح یسوع نہ صرف ان سب کو ہمیں پاک کرتے ہیں، نہ صرف ہمیں وہ اس کو آ, کام میں لاتے ہیں، بلکہ وہ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں نیا دل بھی پیش کرتے ہیں۔ سو جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو مرکز کی انجیل اس کے پہلے باب کی 40 سے 42 آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ کوڑ کے مریض کو
مسیح یسوع ہاتھ لگاتے ہیں. یہ واحد ایسی جگہ مسیح نے ہاتھ لگایا، اور یہ اس کا مطلب کیا تھا؟ جو کوڑ کو چھوتا تھا اس کو کوڑ لگنے کا جو ہے وہ ڈر خدشہ ہو سکتا تھا، لیکن مسیح نے اسے چھو کر اس بات کو ثابت کیا کہ وہی واحد ایسا کام کر سکتا ہے، اور وہ پاک بھی رہ سکتا ہے. اور مسیح نے ایسا کر کے ثابت کیا کہ وہی ہمارے گناہ کے کوڑ کو، جو جان لیوا ہے، جیسے کوڑ جان لیوا ہے، گناہ بھی جان لیوا ہے، اور وہ ہی واحد ایسی ہستی ہے جو ہمیں اس سے بچا سکتی ہے. پھر مسیح شریعت کو پورا کرتے ہیں، اور آپ کو بخوبی معلوم ہے متی کی انجیل 5واں باب 17 اور 18 آیت میں مسیح واضح طور پر بیان کرتے ہیں کہ میں توریت اور نبیوں کی صحیفوں کو منسوخ نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ دنیا میں آج تک کسی نبی، کسی رسول، کسی پیغمبر نے اس بات کا دعویٰ نہیں کیا کہ وہ شریعت کو پورا کرنے آیا ہے، نہ کہ منسوخ کرنے. مسیح منسوخ نہیں کرتے بلکہ وہ پورا کرتے ہیں. اس لیے مسیح کے بعد ہمیں کسی کی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ جو شریعت کا کام ہے وہ مسیح نے پورا کر دیا. اور پھر ہم تیسری بات، وہ ہمیں نیا دل پیشکش کرتے ہیں، اور اس کا ذکر حزقیل کی کتاب اس میں مسیح نے فرما دیا تھا: میں تم کو نیا دل بخشوں گا، اور نئی روح تمہارے باطن میں ڈالوں گا، اور تمہارے جسم میں سے سنگین دل کو، جو سخت دل ہے، جو روایات سے بھرا ہوا دل ہے، جو جلنے اور لوگوں کے اوپر نشانے کسنے والا دل ہے، اس کو نکال دوں گا. اور کون سا؟ گوشت دین دل، جو نرم ہے، جو لوگوں کے احساسات کو سمجھتا ہے، جو لوگوں کی بات کو سمجھتا ہے، جو لوگوں کی مجبوریوں کو سمجھتا ہے، اس کو ڈالوں گا. اور بڑی ہی حیران کن بات مسیح یسوع مکاشفہ کی کتاب اس کے 21ویں باب اور اس کی 3 سے 8 آیات میں فرما دیتے ہیں. کہتے ہیں، یوحنا رسول دیکھتا ہے: پھر میں نے تخت میں سے کسی کو بلند آواز سے یہ کہتے سنا کہ دیکھو، خدا کا خیمہ آدمیوں کے درمیان. باغ عدن میں خدا کا خیمہ آدم اور حوا کے ساتھ تھا، اور یہ وہی خیمہ دوبارہ ہمیں یوحنا اس کا 1 باب اس کی 14ویں آیت میں نظر آتا ہے کہ کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے ممور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے اکلوتے کا. یہ وہی خیمہ ہے، اور وہ ان کے ساتھ سکونت کرے گا، اور وہ اس کے لوگ ہوں گے، جس طرح آدم اور حوا خدا کے لوگ تھے، اور خدا آپ ان کے ساتھ رہے گا، اور ان کا خدا ہوگا. خوبصورت بات. اور وہ ان کی آنکھوں کے سب آنسو پونچھ دے گا. اس کے بعد نہ موت رہے گی، نہ ماتم، نہ آہ و نالا، نہ درد. پہلی چیزیں جاتی نہیں، غلیظ دل جاتا رہا. اور جو تخت پر بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا: دیکھ، میں سب کچھ نیا بنا دیتا ہوں. پھر اس نے کہا: لکھ لے، کیونکہ یہ باتیں سچ اور برحق ہیں. پھر اس نے مجھ سے کہا: یہ باتیں پوری ہوں گی. میں الفا اور اومیگا، یعنی ابتدا اور انتہا ہوں. میں پیاسے کو آب حیات کے چشمہ سے مفت پلاؤں گا. جو غالب آئے وہی ان چیزوں کا وارث ہوگا. میں اس کا خدا ہوں گا، اور وہ میرا بیٹا ہوگا. مگر بزدلوں، بے ایمانوں، گنونے لوگ، اور خونیوں، اور حرام کاروں، جادوگروں، بت پرستوں، اور سب جھوٹی. غور طلب بات یہ نہیں کہ آپ بہت بڑے گناہ کریں، نہیں، بلکہ جھوٹوں جن کا دل تبدیل نہیں ہوا. بیس تو بدل گیا ہے لیکن دل تبدیل نہیں ہوا. ان کا کیا انجام ہوگا؟ آگ اور گندھک سے جلنے والی جھیل. یہ دوسری موت ہے، اور یہ ہمیشہ والی موت ہے. لیکن مسیح یسوع یہاں ہی بات کو ختم نہیں کرتے، بلکہ اپنی پاکیزگی، جب وہ دل کو اب نیا دل پیش کر رہے ہیں، جب وہ شریعت کو پورا کر رہے ہیں، جب وہ ہمیں صاف کرتے ہیں، تو وہ کس اختیار کے ساتھ کرتے ہیں، وہ کیوں کرتے ہیں؟
اس کا ذکر، اس کا دعویٰ مسیح یسوع یوحنا کی انجیل اس کی 8ویں باب اور اس کی 46ویں اور 47ویں آیت میں یوں کرتے ہیں کہ وہی پاک ہیں اور وہی پاکیزہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں تم میں کون، اے مذہبی عالموں، اے مذہب کے ٹھیکیداروں، وہ کہتے ہیں کہ تم میں کون مجھ پر گناہ ثابت کرتا ہے؟ اگر میں سچ بولتا ہوں تو میرا یقین کیوں نہیں کرتے؟ جو خدا سے ہوتا ہے وہ خدا کی باتیں سنتا ہے، تم اس لیے نہیں سنتے کہ خدا سے نہیں ہو۔ آئیں ہم اپنے دلوں میں، اپنے ذہنوں میں اس بات کے بارے میں سوچیں کہ ہم کہاں سے ہیں۔ اگر ہم مسیح کے پاس آ چکے ہیں تو ہمارے دل ابھی تک تبدیل نہیں ہوئے، کیا وجہ ہے؟ کیا ہم مسیح کی سنتے ہیں یا نہیں سنتے؟ یا اگر ابھی تک آپ نے مسیح کو قبول نہیں کیا اور آپ روایات پر اٹکے ہوئے ہیں اور خدا کے کلام کو نہیں سمجھ سکتے، تو آپ کو مسیح کہتا ہے کہ وہ آپ کو نیا دل دینا چاہتا ہے۔ کیا آپ مسیح یسوع کے پاس آ کر اس نئے دل کو حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ وہ نیا دل اس لیے پیش کرتا ہے کہ راست بازی کے سارے کام اس نے پورے کر، ہمیں صرف اب اس پر یقین کریں۔ آئیں ہم اپنے سروں کو جھکائیں اور سوچیں، خیال کریں کہ ہمیں مسیح کے پاس